السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے میں صحیح بخاری کے تعلق سے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں کہ کیا شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی کچھ حدیثوں کو ضعیف قرار دیا ہے یا ضعیف قرار نہیں دیا ہے، یا ضعیف قرار دیا ہے تو کن وجوہات کے بنا پر ضعیف قرار دیا ہے، اور کن کن کتب حدیث کے اندر اس کو جمع کیا ہے. میں اس بارے میں آپ کے سامنے کچھ دلیل کے ساتھ، حوالے کے ساتھ بات رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے. آمین یا رب العالمین. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس فرمان کو یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن کے اندر سورہ حجرات آیت نمبر 6 میں: یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، اس کی چھان بین، اس کی جانچ پڑتال کر لیا کرو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایمان والے کو جانچ پڑتال کرنے کا، چھان بین کرنے کا حکم دیا ہے. لہذا اپنی ذاتی علمی صلاحیت کے بنا پر تحقیق کرنی چاہیے، اور جو تحقیق نہ کر سکے، پڑھا لکھا نہیں ہے، اس کو چاہیے کہ وہ کسی محقق عالم سے سوال کرے، اور سوال کر کے وہ اس بات کے بارے میں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے معلوم کرے. یہ اس کے نزدیک تحقیق ہے. تو آئیے ہم سب سے پہلے آپ کو سناتے ہیں شیخ محمد حسین میمن کی بات، کہ انہوں نے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے کہا ہے صحیح بخاری کے بارے میں کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی صحیح بخاری کی یا صحیح مسلم کی کوئی الگ سے کتاب نہیں لکھی ہے جس کے اندر اس کو ضعیف قرار دیا ہو. تو پہلے میں ان کی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آپ پہلے ان کی بات کو سن لیں، اس کے بعد میں اس کی وضاحت کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. تو پہلے آپ شیخ محمد حسین میمن کی یہ بات سنیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے اور صحیح بخاری کے تعلق سے. اور الحمدللہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے بخاری اور مسلم کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی روایت، کوئی ایسی کتاب جو ہے انہوں نے نہیں لکھی کہ صحیح بخاری کے اندر کچھ روایت کو صحیح میں ڈال دیا ہو اور کچھ روایت کو ضعیف کے حکم میں ڈالا ہو، یا مسلم شریف کی ایسی کوئی معاملہ کیا ہے. تو یہ اہل حدیث عالم ہیں شیخ محمد حسین میمن، یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری یا صحیح مسلم کی حدیثوں کو دو حصوں میں تقسیم کر کے یہ کتاب نہیں لکھا ہے کہ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور یہ ضعیف بخاری کی حدیث ہے. اسی طرح سے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور یہ ضعیف مسلم کی حدیث ہے. اس طریقے سے امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی کتاب نہیں لکھی ہے. تو یہ بات تو بالکل صحیح ہے، لیکن شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی کئی حدیثوں کو ضعیف قرار دیا ہے. لیکن میں یہاں چونکہ بتانا چاہتا ہوں صرف صحیح بخاری کی دو حدیثوں کے بارے میں جس کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف قرار دیا ہے، اور اس کو اپنی دوسری کتابوں میں درج کیا ہے، نقل کیا ہے. اس سے انکار کوئی نہیں کر سکتا ہے کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی کئی حدیثوں کو ضعیف قرار دیا ہے. اور اس بارے میں کہ کچھ لوگ ہیں اپنے عالم اہل حدیث شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا قدوہ مانتے ہیں کہ ہم جیسے طالب علموں کے لیے وقت نہیں ہے چھان بین کرنے کا، لہذا ہمارے لیے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ یہ قدوہ ہیں. کون کہہ رہے ہیں؟ یہ شیخ مقصود الحسن فیضی صاحب ہیں جو اپنے اہل حدیث عالم ہیں. سنیے. چیزیں ہیں، یعنی یہ کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ علامہ البانی رحمہ اللہ کی تصحیح اور تضعیف ہر
आंख बंद करके कबूल कर लिया जाए। लेकिन अगर हम जैसा कोई तालिब इल्म है, उसके सामने ये वक्त नहीं है कि हाँ भाई किसी हदीस के ऊपर शुरू से लेकर के आखिर तक दिरासा करें, या उसके लिए पास ये इम्कानियाँ नहीं, जैसे आम तौर पर होते हैं कि हाँ भाई हदीस के इल्लतों वगैरह को परखे, या हदीस का कोई रावी कोई आलिम सही कहता है, एक मुहद्दिस से ज़ईफ़ कहता है, तो उसके बारे में फ़ैसला करे कि हाँ किसकी राय ज़्यादा राजिह है। ऐसे वक्त में हम लोगों के लिए ज़ाहिर बात अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह एक कुदवा हैं। तो आपने सुना, ये शेख लोग हैं, इल्म रखते हुए, डिग्री रखते हुए, इनके पास वक्त नहीं है तहकीक करने का, छानबीन करने का। लिहाजा शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह के तहकीक पर एतमाद करते हुए उन्हीं को अपना कुदवा मानने के लिए ये तैयार रहते हैं और उन्हीं को कुदवा बनाने की बात करते हैं। जबकि शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने कई हदीसों को, सही बुखारी की, सही मुस्लिम की हदीसों को ज़ईफ करार दिया है और उससे रुजू भी नहीं किया है। अगर शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह को कुदवा बनाए, माने, तो फिर तो शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने सही बुखारी की हदीसों को ज़ईफ करार दिया है, फिर उसको भी ज़ईफ माननी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपने शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह को कुदवा माना है, नमूना माना है, उनकी तहकीक पर एतमाद किया है, तो इस पर भी एतमाद करना पड़ेगा। इसी तरह से मुहद्दिस मुहक्किक हाफिज जुबैर अली ज़ई रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया गया इस बारे में, तो उन्होंने भी सही बुखारी के इजमा होने के बारे में कहा कि इस पर इजमा है। इसी तरह से कहा कि उसकी सही बुखारी की कई हदीसों को शेख अलबानी ने इसको ज़ईफ करार दिया है। सुनिए, मरते मरते भी शेख अलबानी की जो है ना, इसकी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की सही बुखारी, उसमें से कई रवायतों को ज़ईफ करार देंगे मरते मरते। अच्छा, वो वजह क्या थी? सिलसिला उनकी मनज की गलती है, खामी मनज नहीं, दूसरी तरफ तो उनका जो है ना मनज, वो जो रवायतों को सही कह देते हैं। अब्दुल्ला बिन मसूद रिवायत को उन्होंने सही कहा कि हमें मुसीबत डाली हुई इधर पाकिस्तान में। हाँ, तो ये उनका जो तदलीस के बारे में मौक़िफ़ है, ये समझ नहीं आता मैं क्या है। शेख अलबानी का तदलीस के बारे में मौक़िफ़ वाज़ेह नहीं था। तो ये शेख मुहक्किक मुहद्दिस हाफिज जुबैर अली ज़ई रहमतुल्लाह अलैह हैं, जिन्होंने कहा कि सही बुखारी के ऊपर जो है इजमा है, और इसी तरह से सही बुखारी की कई रवायतों को शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने ज़ईफ करार दिया और इससे रुजू भी नहीं किया है। रुजू की बातें दूसरी वीडियो क्लिप के अंदर मैं आपको सुनाता हूं कि मुहद्दिस हाफिज जुबैर अली ज़ई रहमतुल्लाह अलैह ने इस बारे में भी कहा कि सही मुस्लिम की 30 हदीसों को ज़ईफ करार दिया और उससे रुजू भी नहीं किया। अच्छा सर, सही बुखारी और सही मुस्लिम की सेहत पर इजमा है। शाह वलीउल्लाह ने तो यही दावा किया, और भी बहुत से उलमा ने इजमा का दावा किया। बाज इख्तलाफ भी किया था, लेकिन जमहूर दारकुतनी ने बाज रवायात पर इख्तलाफ किया, लेकिन ज़ईफ नहीं करार दिया था उन्होंने भी। सनद पर किया था या मतन पर? सनद पर किया था। आमतौर पर उनके जो इख्तलाफ थे, अलबानी साहब के बारे में भी मैंने सुना है कि उन्होंने सही मुस्लिम की कोई 12 रवायतों के साथ इख्तलाफ 30 से ऊपर ज़ईफ करार दिया उन्होंने, लेकिन बाद में रुजू किया उन्होंने? नहीं किया है। तो आपने सुना, यानी जो सही हैन की हदीसों को ज़ईफ करार दे, वो ऐसे लोगों के लिए कुदवा हैं, नमूना हैं, तहकीक नहीं करते। जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने हर ईमान वाले को तहकीक करने का हुक्म दिया है। आंख बंद करके किसी की बात पर एतमाद करने का हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने नहीं दिया है, बल्कि तहकीक करना चाहिए। अपनी जाती इल्मी सलाहियत की साथ जो है उसकी तहकीक करें, उसके लिए वक्त निकालें। और शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने सही बुखारी की हदीसों को ज़ईफ करार दिया, जबकि बताइए सही बुखारी पर इजमा है। तो आइए हम सबसे पहले 2 हदीसों के बारे में खुलासा करते हैं। सबसे पहले सही बुखारी की हदीस नंबर 1, सही बुखारी में हदीस नंबर 2270 है और इसी सनद के साथ 2227 पर यह हदीस है। और यह हदीस सुनन इब्न माजा में भी, सही सुनन इब्न माजा जो है उसके अंदर 2442 है और बुलूगुल मराम के अंदर हदीस नंबर 772 है। मुस्नद अहमद में जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 358 और मुस्नद अबी याला के अंदर 1548, 1547, अल-मंतका इब्नुल जारूद के अंदर हदीस नंबर 579 और इसी तरह से इमाम इब्न हिब्बान ने अल-इहसान के अंदर हदीस नंबर 769 पर, और शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को
ضعیف سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 2487 پر نقل کیا ہے اور روضۃ الندیر کے اندر حدیث نمبر 1102 پر نقل کیا ہے. اسے ان تمام کتب حدیث کے اندر محدثینوں نے نقل کیا ہوا ہے. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں اس حدیث کا متن یعنی مفہوم کیا ہے. اس حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کا قیامت کے دن میں مدعی بنوں گا. ایک وہ آدمی جس نے میرے نام پر عہد یعنی وعدہ کیا اور وہ توڑ دیا. دوسرا وہ آدمی جس نے کسی آزاد انسان کو بیچ کر اس کی قیمت کھائی. اور تیسرا وہ آدمی جس نے کوئی مزدور اجرت پر رکھا, کرائے پر رکھا اور اسے پوری طرح کام لیا یعنی اس سے پوری طرح سے کام لیا اور اس کی اجرت نہیں دیا, اس کے کام کرنے کا پیسہ, اس کی مزدوری اس کو نہیں دیا. اس حدیث کی سند کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف قرار دیا ہے. دیکھیے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ضعیف الجامع صغیر, ضعیف الجامع صغیر صفحہ نمبر 590 ہے اور حدیث نمبر 4050 پر. اور کتاب شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی ارواء الگلیل جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 310 حدیث نمبر 1489. اسی طرح سے تراجع البانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 125 اور حدیث نمبر 287 پر خلاصہ فائنل حکم لگایا ہے. اور ضعیف الترغیب و ترہیب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 580 حدیث نمبر 1182 پر اس کو ضعیف لکھا ہے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے. اور لکھا شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ سبھی ترک میں اس سند سے جتنے ترک کے ساتھ حدیثیں آئی ہیں اس کی سند میں راوی یحییٰ بن سلیم الطائفی ہے. اس کو حافظ ابن حجر نے تحریر التہذیب کے اندر نمبر ہے 7563 میں شدوق سی الحفیظ کہا ہے کہ یہ جو ہے صدوق تو ہے لیکن برے حافظے والا ہے. اس وجہ سے اس کو ضعیف لکھا ہے. اور ارواء الگلیل میں خلاصہ کیا ہے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اس کی سند ضعیف ہے جلد نمبر 5 ارواء الگلیل جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 310 پر. اور اسی طرح سے ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے ایک قول میں اس راوی کو حسن الحدیث لکھا ہے اور لکھا اس کی حدیث ضعیف ہے یہ جب عبید اللہ بن عمر سے روایت بیان کرے. اور خود البانی رحمۃ اللہ علیہ مختصر صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 73 حدیث نمبر 1050 کے تحقیق کے تحت لکھا ہے کہ ھذا الحدیث تفرد یحییٰ بن سلیم وہو الطائفی یعنی اس کی تفرد کے بنا پر یعنی اس میں اختلاف ہے. اور لکھتے ہیں ضعیف مطلقاً یعنی یہاں پر بھی انہوں نے جمہور محدثین اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت کی ہے. اب ہم آپ کے سامنے یحییٰ بن سلیم الطائفی کے بارے میں پہلے مختصر طور پر جرح نقل کریں گے. اس کے بعد ہم یحییٰ بن سلیم الطائفی کے بارے میں کچھ جمہور محدثین کی تعدیل پیش کریں گے اور ان کو پیش کر کے ہم 2 چیزوں کا خلاصہ کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. پہلے جرح امام نسائی کا. امام نسائی نے ان کو یحییٰ بن سلیم کے بارے میں کہا لیس بی باس وہو منکر الحدیث کہ اس میں کوئی حرج نہیں, یہ منکر روایتیں بیان کرتا تھا. ان عبید اللہ بن عمر سے یعنی عبید اللہ بن عمر سے یہ منکر روایت بیان کرتا تھا, اس کے علاوہ اس میں کوئی حرج نہیں. اور کہتے ہیں ایک بار لیس بالقوی یہ کمزور راوی ہے, یہ راوی جو ہے کمزور ہے.
یہ قوی نہیں ہے یعنی کمزور ہے. کس معاملے میں؟ کہ جب یہ عبید اللہ بن عمر سے روایت بیان کرے. اسی طرح سے ان کے قول کو آپ دیکھ سکتے ہیں الجوفا والمتروکین امام نسائی کی، اس کے اندر یہ جرح اور تعدیل ان کی موجود ہے. اسی طرح سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے کہا واللہ ان حدیث فی صحیح وغیرہ کی کہ اللہ کی قسم اس کی حدیث میں کچھ ایسا ہے. آخر میں کہا وہ ثقہ یعنی یہ ثقہ ہے. اسی طرح سے امام ابو حاتم الرازی جن کی وفات 277 ہجری ہے، انہوں نے کہا اس کو یحییٰ بن سلیم کو کہ یہ صالح ہے، شیخ ہے، صالح ہے، اور آخر میں کہا ولا یحتج اس کی حدیث حجت نہیں ہے. تو دونوں باتیں ان سے بھی ہیں کہ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ یہ شیخ صالح ہے اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ اس کی بات حجت نہیں ہے. امام دارقطنی جن کی وفات 385 ہجری ہے، انہوں نے کہا شیء الحفیظ یعنی برے حافظے کا تھا یحییٰ بن سلیم. اسی طرح سے امام ابو احمد الحاکم کی جرح بھی موجود ہے، اور امام عقیلی جن کی وفات 322 ہجری ہے، انہوں نے بھی ذکر کی ہے کتاب الجوفا جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 406 میں. اور امام البہقی نے کہا کثیر الصحیح الحفیظ یا کثیر الخطا صحیح الحفیظ کی یہ زیادہ غلطیاں کرتا تھا، اور اسی طرح سے اس کا حافظہ خراب تھا، برے حافظے والا تھا. سنن الکبریٰ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 256 میں امام الساجی نے بھی جرح کی ہے تہذیب التہذیب میں جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 199 میں. اب آئیے ہم آپ کے سامنے یحییٰ بن سلیم الطائفی کی تعدیل جمہور محدثین سے پیش کرتے ہیں. امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہ متقدمین محدثین میں سے ہیں، ان کی وفات 233 ہجری ہے، انہوں نے کہا اس راوی کو یحییٰ بن سلیم کو ثقہ کی یہ ثقہ ہے. دیکھیے تاریخ ابن معین کے اندر 229 پر. اسی طرح سے امام ابن سعد نے تاریخ جن کی وفات ہے 230 ہجری، انہوں نے کہا ثقہ طبقات ابن سعد کے اندر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 500 پر. اسی طرح سے امام اجلی انہوں نے بھی اس کو ثقہ قرار دیا ہے، جیسا کہ تاریخ الثقات کے اندر نمبر ہے 1980. اسی طرح سے ابن شاہین نے ذکر کیا ہے فی الثقات کے اندر 1591 میں. اور امام ابن حبان نے اس راوی کو ثقات راویوں کی لسٹ میں نقل کیا ہے، یعنی ان کے نزدیک بھی یہ راوی ثقہ ہے. دیکھیے الثقات امام ابن حبان کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 615 میں، تہذیب الکمال جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 117 میں. اسی طرح سے امام نسائی نے جن کی تاریخ 303 ہجری ہے، ان کی تاریخ وفات جو ہے 303 ہجری ہے، انہوں نے کہا یحییٰ بن سلیم کے بارے میں کہ یہ ثقہ ہے. دیکھیے تہذیب الکمال جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 114 پر. اسی طرح سے امام یعقوب بن سفیان جن کی تاریخ وفات 277 ہجری ہے، انہوں نے بھی اس راوی کو صالح اور اس کی حدیثوں کو حسن قرار دیا ہے کتاب المعرفت و تاریخ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 51 پر. اسی طرح سے امام ابن القطان الفاسی نے جن کی تاریخ وفات 628 ہجری ہے، انہوں نے بھی اس کو صدوق قرار دیا ہے. بیان الوہم الاحیام کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 355 میں حدیث نمبر 353 میں دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے امام جیلی جن کی تاریخ وفات 762 ہجری ہے، انہوں نے بھی اس کو ثقہ قرار دیا ہے نسب الرایا کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 203 میں. اور اسی طرح سے متقدمین محدثین میں سے امام اجلی ہیں جن کی تاریخ وفات 261 ہجری ہے، انہوں نے بھی یحییٰ بن سلیم کو ثقہ قرار دیا ہے، جیسا کہ تاریخ الثقات کے اندر صفحہ نمبر 473 میں اور نمبر ہے 1809 پر دیکھ سکتے ہیں. پتہ چلا اس تحقیق سے کہ راوی یحییٰ بن سلیم الطائفی جمہور محدثین و جمہور متاخرین محدثین کے نزدیک ثقہ و صدوق صحیح الحدیث و حسن الحدیث ہے. بعض علماء نے اس راوی پر یا خطا و اخطا وغیرہ جرح کی ہے، جو کہ حسن الحدیث کے منافی یعنی انکار کرنے کی بات نہیں ہے. اب میں یہ تحقیق آپ کے سامنے حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کی رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا ہے.
کہا کہ بعض علماء نے اس راوی پر صحیح الحفیظ کثیر الخطا و منکر الحدیث وغیرہ جرح کی ہے، جس کا تعلق یحییٰ بن سلیم کی ان عبید اللہ بن عمر والی روایت سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن عثمان بن خصیم سے یحییٰ بن سلیم کا ذکر کیا، یعنی ثقہ قرار دیا ہے، اور امام بخاری نے کہا ما حدث الحمیدی عن یحییٰ بن سلیم فہو صحیح، یعنی حمیدی نے جو روایت یحییٰ بن سلیم سے بیان کی ہے وہ صحیح ہے۔ دیکھیے تہذیب التہذیب جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 227 پر۔ خلاصہ کلام ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں کہ یحییٰ بن سلیم الطائفی کی روایت کے 4 درجے ہیں۔ حافظ زبیر علی جیل رحمۃ اللہ نے کہا کہ یحییٰ بن سلیم الطائفی کی روایت کے 4 درجے ہیں۔ پہلا یہ کہ وہ جب ابن خصیم سے روایت کرے تو ثقہ ہے، دوسرا یہ کہ ان سے جب عبداللہ بن زبیر الحمیدی روایت کریں تو وہ صحیح الحدیث ہیں، یعنی ثقہ ہیں، اور تیسرا یہ کہ عبید اللہ بن عمر اور ابن خصیم کے علاوہ تمام راویوں سے وہ روایت کریں تو حسن الحدیث ہیں، اور چوتھا یہ کہ عبید اللہ بن عمر سے ان کی روایت ضعیف ہوتی ہے۔ اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2227 2270 کی سند اصول حدیث سے حسن اللذات ہے، یعنی صحیح ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا اس پر جرح کرنا، کہتے ہیں حافظ زبیر علی رحمۃ اللہ علیہ کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا اس پر جرح کرنا، اس کو ضعیف قرار دینا غلط اور مردود ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول بہت ہی عجیب و غریب ہے۔ حسن و قریب من، یعنی حسن ہے، حسن او قریب من، یعنی حسن ہے یا اس کے قریب ہے۔ ارواء الغلیل کے اندر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 308 کے اندر حدیث نمبر 1479 پر لکھتے ہیں۔ اسی طرح سے اور اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب وہ استنباط ہے، یعنی نتیجہ نکالنا، جو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے قول ما حدث الحمیدی عن یحییٰ بن سلیم فہو صحیح سے نکالا ہے کہ اگر غیر حمیدی یعنی یحییٰ بن سلیم سے روایت کرے تو امام بخاری کے نزدیک ضعیف ہے۔ اس پر انہوں نے طنز کیا ہے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر۔ اس مفہوم مخالف کہتے ہیں، اس کو مفہوم مخالف کہتے ہیں کہ انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کے مفہوم کی مخالف بات کی ہے۔ دلیل صریح کے مقابلے میں مفہوم مخالف اور مبہم وغیرہ واضح دلائل سب مردود ہوتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یحییٰ بن سلیم سے صحیح بخاری کے اصول کی میں روایت کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ ان کے نزدیک ثقہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے قول کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ حمیدی کی یعنی یحییٰ بن سلیم سے روایت مطلقاً صحیح ہوتی ہے، چاہے وہ عبید اللہ بن عمر سے روایت کریں یا نہ کریں۔ اسی طرح وہ اسماعیل بن یمیہ سے امام بخاری کے نزدیک صحیح الحدیث ہے، اور جب دوسروں سے روایت کرے تو حسن الحدیث ہے۔ اس مفہوم و تطبیق سے جمہور محدثین اور امام بخاری کے اقوال کے درمیان تطبیق و توفیق بھی ہو جاتی ہے، اور الصحو الکتب بعد کتاب اللہ، صحیح بخاری کی حدیث اللہ کی کتاب قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب ہے، اور یہ ضعیف قرار نہیں پاتی، کیونکہ اس قول پر ایک تو سبھی محدثین، مفسرین، فقہا کا اتفاق ہے، اجماع ہے، جیسا کہ صحیح بخاری حافظ زبیر علی جیل رحمۃ اللہ علیہ نے جو تحقیق کے ساتھ لکھی ہے، اس کے مقدمے میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 58 پر انہوں نے یہ بات لکھی ہے، وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ قول یعنی یہ کہنا کہ قیاس کے خلاف حدیثیں گڑھتا تھا کون؟ یحییٰ بن سلیم کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ قیاس کے خلاف حدیثیں گڑھتا تھا۔ کہتے ہیں حافظ زبیر علی جیل رحمۃ اللہ علیہ مجھے یحییٰ بن سلیم کے بارے میں کہیں نہیں ملا، مختصر صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 73-74 میں حدیث نمبر 1050 پر البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے اوپر کوئی حکم نہیں لگایا ہے، کوئی حکم نہیں لگایا ہے اس راوی پر، بلکہ جرح نقل کی ہے اس کے تحت
اب شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے صحیح بخاری کے اس حدیث پر جرح کر کے ضعیف کا حکم لگانے سے دو باتوں کا ثبوت ظاہر ہوتا ہے. نمبر ایک کہ صحیح بخاری میں صحیح سند کے ساتھ جن حدیثوں کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کیا ہے اس کے صحیح ہونے کا دعویٰ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، اور امت کے علماء کا اجماع بھی ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب صحیح بخاری ہے. اس پر اجماع کی مخالفت لازم آتا ہے، جو کہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ اجماع کو نہیں مانتے. اگر صحیح بخاری کے صحیح ہونے پر اجماع ہے کو مانتے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ تو اس پر جرح ہرگز نہ کرتے اور نہ اس پر ضعیف کا حکم لگاتے. دوسری بات یہ کہ جمہور معتبر متقدمین محدثین کے تعدیل کے مقابلے میں قلیل محدثین کے جرح نقل کر کے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی سند پر ضعیف کا حکم لگایا ہے. یہ اصول حدیث اسماء الرجال و جرح و تعدیل اس کے اصول کے خلاف ہے. صحیح بخاری کی اس حدیث کی سند کی تحقیق اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی جرح کا رد کے لیے تفصیلی بحث کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں محقق محدث حافظ زبیر علی جی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فتاوی علمیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 415 پر. وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس حدیث کے بارے میں مکمل طور پر بحث. اب آئیے ہم آپ کے سامنے دوسری صحیح بخاری کی جو حدیث ہے جس کو شیخ البانی رحمۃ اللہ نے ضعیف قرار دیا ہے وہ ہے حدیث نمبر 6478. اس کی سند کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف کا حکم لگایا ہے. حدیث کچھ اس طرح سے ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اللہ کی رضامندی کے لیے بات زبان سے نکالتا ہے اسے کوئی اہمیت نہیں دیتا مگر اسی کی وجہ سے اللہ اس کے درجے بلند کر دیتا ہے، اور ایک دوسرا بندہ ایک ایسا کلمہ زبان سے نکالتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہوتا ہے تو اسے کوئی اہمیت نہیں دیتا لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے. اس کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے. اس حدیث کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے مختصر صحیح بخاری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 150-151 حدیث نمبر 2479 کی تحقیق پر سقوط کیا ہے، لیکن صفحہ نمبر 151 کے تحت 26 نمبر پر اس حدیث کی سند ضعیف ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے. لکھا ہے اس حدیث کی سند میں عبد الرحمن بن عبداللہ بن دینار بسند عن ابی ہریرہ عبد الرحمن ضعیف الجمہور. کہتے ہیں کہ یہ راوی جو ہے جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف ہے، اور اس کا خلاصہ سلسلۃ الاحادیث ضعیفہ والموضوعہ کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 463 کے اندر حدیث نمبر 1299 پر اس حدیث کو ضعیف کا حکم لگایا ہے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس کو اسی سند سے کئی کتابوں کا حوالہ دیا ہے، جیسے مسند احمد کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 334 و المروزی فی جوائد الجہد کے اندر حدیث نمبر 4393. اسی طرح سے شعب الایمان کے اندر للبہقی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 67. کہتے ہیں کہ یہ ترک میں ان تمام حدیثوں کے ترک میں عبد الرحمن موجود ہے، اور آگے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں وہذا اسناد ضعیف، اور اس کی سند ضعیف ہے عبد الرحمن کا حافظہ کمزور ہونے کی وجہ سے. عبد الرحمن جو راوی ہے کہتے ہیں کہ اس کا حافظہ کمزور تھا، اور بھی علت نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کی سند ضعیف ہے. تو پتہ چلا میرے جی دوستوں اور بھائیوں کہ یہ جو حدیث شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی پیش کی اور اس کو سلسلۃ الحدیث ضعیفہ والموضوعہ کے اندر اس کو ضعیف قرار دیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات یاد رکھیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جن ثقہ راویوں سے روایت لی ہے ان کا حافظہ کمزور یا خراب ہونے سے پہلے لی ہے، جیسا کہ اصطلاحات حدیث ترجمہ تیسیر مصطلحات الحدیث اردو ترجمے کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں صفحہ نمبر 305 پر لکھا ہوا ہے. تو پتہ چلا کہ جن ثقہ راویوں کا حافظہ خراب تھا ان کے خراب ہونے سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے روایت بیان کی ہے، اس کو نقل کیا ہے. اس کو علت بنا کر کے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سند کو ضعیف قرار دیا، اور بھی علتیں انہوں نے ظاہر کی. اور یہ حدیث
शवाहिद के बिना पर भी सही है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की जो सही बुखारी की हदीस है, ये शवाहिद के बिना पर भी सही है दूसरे तुर्क से, यानी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही बयान कर रहे हैं, लेकिन वो दूसरे तुर्क से सनद वो दूसरी है। जैसा कि सही मुस्लिम के अंदर हदीस नंबर 2988 है, 2988, इसी तरह से 7481, 7482 पर अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा एक बात कहता है और नहीं जानता उसमें कितना नुकसान है, उसकी वजह से जहन्नम की आग में गिरेगा इतनी दूर तक जैसे मशरिक से मगरिब, पूरब से पश्चिम। इसी तरह से सुनन तिरमिजी में हदीस नंबर 2314 में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ही इतनी वजाहत के साथ है कि जो आदमी कोई बात कहता है उसकी उस बात की वजह से, यानी वो गलत बात कहता है, उस बात की अहमियत वो नहीं देता, उसके बारे में नहीं सोचता, वो कह देता है उसकी बात की वजह से 70 बरस तक जहन्नम की आग में गिरता चला जाएगा। और खुद शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने उस हदीस पर जरह करके इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की सही बुखारी की जरह करके ज़ईफ का हुक्म लगाने के बाद आगे शवाहिद सिलसिलतुल हदीस सहिया से नकल करते हैं, कहते हैं कि सिलसिलतुल हदीस सहिया में एक शवाहिद है हदीस नंबर 540 2750 के अंदर कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये उन्होंने वहां पर नकल भी किया हुआ है। इसके बावजूद शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने सही बुखारी की हदीस नंबर 6478 की सनद को ज़ईफ का हुक्म लगाया, उस पर ज़ईफ का हुक्म लगाया है। अजीब बात है मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, लिखना तो यह चाहिए था शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह को कि इसकी सनद शवाहिद के बिना पर सही है, और फिर इस हदीस के साथ शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने एक अजीबो गरीब मामला यह किया कि सही बुखारी की इस हदीस को, जो कि 6778 है, इस हदीस को शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसा अजीबो गरीब मामला किया कि इस हदीस को ले जाकर सिलसिलतुल हदीस ज़ईफा वल मौज़ूआ, यानी उस हदीस में दर्ज किया जिस किताब के अंदर ज़ईफ, कमजोर व मौजू मन घड़त रवायतों को जमा किया है, उसके अंदर ले आकर के इसको जमा किया। सोचने की बात है मेरे जिस दोस्तों और भाइयों। और अपने उलमा इनको अपना कुदवा बनाने की बात करते हैं, आज इनको तौफीक नहीं होती तहकीक के मैदान में कि हाँ चले आज तहकीक का मैदान है, सोशल मीडिया का दौर है, सारी किताबें नेट पर अपलोड हैं, वहां से डाउनलोड करके और इसकी तहकीक कर लें। क्या शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह की तहकीक हरफ आखर है? इसी को हरफ आखर समझ लिया जाए, इसी पर आंख बंद करके एतमाद कर लिया जाए, फिर तो सही है कि हदीसें गई। कई हदीसों को शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने ज़ईफ करार दिया है। अगर हम आंख बंद करके शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह की तहकीक पर एतमाद कर लेते हैं तो फिर उन हदीसों पर भी एतमाद करना पड़ेगा जिनको शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी और मुस्लिम की हदीसों को ज़ईफ करार दिया है। तो मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, तहकीक करना ये जरूरी है, चाहे किसी की भी बात हो, चाहे कोई छोटा आलिम हो, चाहे कोई बड़ा आलिम हो, चाहे कोई छोटा मुहद्दिस हो, चाहे कोई बड़ा मुहद्दिस हो, उसूल हदीस व अस्मा और रिजाल व जरह व तादील के मीजान पर तहकीक करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने हर ईमान वाले को तहकीक करने का हुक्म दिया है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को तहकीक करने की, जांच पड़ताल करने की, छानबीन करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।